کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے اور راستے میں آپ کو نہر میں سے ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اٹھا کر بھوک لگی تھی، بہتی ہوئی چیز ہے اٹھا کے منہ میں ڈال کے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی چند لقمے ہی لیے تھے تو یاد آیا کہ بھائی یہ تو سیب ہے، کسی باغ کے درخت کا ہے، وہ درخت کسی مالک کا ہوگا، میں نے مالک کی مرضی کے بغیر چیز کیسے کھا لی؟ یہ تو بڑا گناہ کر لیا، میرے لیے تو جائز ہی نہیں تھا کہ میں کسی کی چیز کھاؤں اس کی مرضی کے بغیر۔ تو آپ یہ سوچ کر چل پڑے کہ میں مالک سے جا کے ملتا ہوں، اس سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ یار غلطی سے میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دیں۔ تو دریا جس سمت سے آ رہا تھا، سیب بہتا آ رہا تھا، اسی سمت چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک باغ آ گیا اور باغ کی ٹہنیاں اس نہر کے اوپر کو جھکی ہوئی ہیں، تو یقین ہو گیا اسی ٹہنی کا کچھ گرا ہوگا اس کے اندر جو آگے چل کے آیا ہے۔ باغ کے مالک کو جا کے ڈھونڈا، باغ کے مالک کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی۔ عبداللہ صومعی کہا، حضرت نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، تو کہا حضرت مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، بھی کیا غلطی ہو گئی؟ نوجوان معافی مانگنے آ گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کے باغ کے درخت کا ایک پھل نہر میں گرا، وہ بہتا آ رہا تھا، میں نے بغیر پوچھے کھا لیا، یہ بڑی غلطی ہو گئی، رزق حرام میرے اندر چلا گیا اور میرا دل مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہ کریں۔ بزرگ تاڑ گئے کہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جو گرا ہوا سیب کھا کے بخشوانے آیا ہوا ہے۔ لوگ تو لوگوں کے لاکھوں کروڑوں ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار ہی نہیں لیتے۔ یہ ایک سیب کی خاطر مارا مارا پھر رہا ہے کہ مجھے بخشوانا ہے، معافی لینی ہے میں نے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ بچہ عام نوجوان نہیں ہے یہ۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، یہ کوئی معمولی جرم تم نے نہیں کیا۔ تھوڑے سنجیدہ ہو کے انہوں نے اور تھوڑا ان کو ڈرایا کہ تم نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا ہے، بغیر پوچھے تم نے کھا لیا، یہ ایسے معاف نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے بتائیں، معافی کا کوئی طریقہ سمجھائیں، کیسے معاف ہوگا؟ کہا ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں، میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو چلنے سے معذور ہے، اگر تم اسے اپنے نکاح میں لے لو، اس شرط پر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ورنہ معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے دل میں سوچا تو ہوگا یا اللہ کتنا بڑا مجھ سے جرم تو ہوا نہیں کہ اتنی بڑی سزا کہ نابینا اور معذور اور لنجی اس کے ساتھ میرا نکاح کروایا جا رہا ہے، زندگی کیسے گزرے گی، کہاں ہوگی؟ یہ خیال دماغ میں آیا ہوگا، ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے، آپ نے بھی سوچا ہوگا، مگر آپ نے اس خیال سے کہ آج دنیا کے اندر اگر مشقت اٹھانی پڑے تو کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن خدا مجھے اس بات پر پکڑ نہ لے کہ تو نے رزق حرام کیوں کھایا تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے قبول ہے، نکاح کر دیا گیا۔ اور جب آپ اپنی اہلیہ کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بالکل صحیح سلامت، آپ گھبرا کے واپس آ گئے۔ کہا حضرت آپ نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا، جو آپ نے کہا تھا وہ بات نہیں ہے۔ کہا تم صحیح جگہ گئے تھے، جو میں نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک کہا تھا، میں نے نابینا کہا تھا، اس لیے کہا تھا کہ آج تک کسی غیر محرم پر میری بیٹی نے نگاہ نہیں ڈالی ہے، میں نے اس کو معذور اس لیے کہا تھا کہ آج تک اللہ کی نافرمانی میں نہ اس کا قدم چلا ہے نہ اس کے ہاتھ کبھی آگے بڑھے ہیں، اس لیے میں نے اس کو معذور کہا تھا۔ مبارک ہو، یہ آپ کی زوجہ اور آپ کی اہلیہ ہے۔ یہ نوجوان تھا، اس کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یہ جوڑا اللہ پاک نے جوڑا تو پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی، یعنی ماں وہ ہے جس کی نگاہ کسی غیر پر نہیں پڑی، جس کے قدم گناہ کی طرف نہیں اٹھے، اور باپ وہ ہے جو سیب کھا کر بخشواتا پھر رہا ہے۔ تو ان کی اولاد میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، اور کون پیدا ہوگا؟